بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم جوہر کی نماز پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر جوہر کی نماز کیا ہوتی ہے، اس کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، اس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، وہ سبھی نمازیں ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے، اسے بے وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم بے وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو بہت بھیانک ہوگا۔ وہ نمازی لوگوں پر جو اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں جوہر کی نماز کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر جوہر کی نماز کیا ہوتی ہے۔ اسلام میں جو 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، ان 5 نمازوں میں سے جو دوسری نماز ہوتی ہے وہ جوہر کی نماز کہلاتی ہے۔ جوہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص پابندی سے جوہر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کبھی پریشان نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ جوہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ ویسے تو ہم سبھی جوہر کی نماز کا وقت جانتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو کہ شروع میں نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، انہیں نماز اور اس کے وقت کا پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ جوہر کی نماز کا وقت زوال کے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ زوال کا وقت گزر جانے کے بعد ہی جوہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ زوال کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ زوال کا وقت یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر رہتا ہے، یہ وقت دن میں قریب 11:30 سے لے کر 12:30 تک رہتا ہے۔ جوہر کی نماز کا وقت 1 بجے سے لے کر عصر کی نماز کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ ویسے تو الگ الگ شہروں کی مسجدوں میں جوہر کی نماز کا وقت تھوڑا الگ رہتا ہے، کہیں 1 بجے تک اذان ہو جاتی ہے تو کہیں 2 بجے۔ اذان ہونے کے 15 منٹ بعد امام جوہر کی نماز پڑھواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں جہاں نہ مسجد ہے نہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو آپ پہلے تو موبائل یا گھڑی میں وقت دیکھ لیں۔ اگر 1 بجے سے لے کر 4 بجے کے بیچ وقت ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 4 بجے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جوہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ آپ کو بتا دیں کہ جوہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح ہیں: 4 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل۔ مطلب پہلے 4 سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنتیں اور آخر میں 2 نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ جوہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دن کی 5 نماز کے پڑھنے کا طریقہ لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے، سب میں بس نیت اور رکعت کا فرق ہوتا ہے، باقی سب کچھ طریقہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں فجر کی نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ پڑھا یا سنا ہوگا، جو طریقہ اس میں دیا گیا ہے وہی طریقہ جوہر کی نماز میں بھی اپنانا ہے۔ ہم آپ کو جوہر کی 4 سنت نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتاتے ہیں، جو اگر آپ نے سیکھ لیا تو واقعی کی نماز بھی آپ آسانی سے سیکھ لیں گے۔ 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔ سب سے پہلے نماز کی نیت اس طرح ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت جوہر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے ول پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے ول پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا، دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد ان لا الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 اور رکعت پڑھنی ہے۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم ایک بعد اور دعائے مسورہ ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ادا ہو جائے گی۔ 4 رکعت فرض نماز کا طریقہ، جیسے آپ نے سنت نماز پڑھی آپ ویسے ہی آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعت ہی ہیں۔ بس 4 فرض نماز میں تھوڑے سے بدلاؤ ہیں، جیسے جو اس طرح ہیں۔ پہلے کی اس میں آپ کو نیت میں 4 سنت کی جگہ 4 فرض بولنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت میں پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں فرض نماز امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام ہی فرض نماز کو پڑھواتے ہیں۔ تیسرا، جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ، جیسے آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھی اسی طرح اب 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ بس اس میں یہ فرق ہے کہ پہلے آپ نے 4 سنت پڑھی، اب 2 سنت پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیت میں 2 رکعت نماز سنت بولنا ہے اور 4 کی جگہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، یعنی دوسری رکعت میں اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے مسورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ، جیسے آپ نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی بس ایسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ بس نیت میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل بولنا ہے، اس طرح آپ کی نفل نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو جوہر کی نماز کو پڑھنے کا پورا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔
انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں عصر کی نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، آمین۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔